درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور ایک بڑی خوش آئند اور جس کو کہیں کہ دلوں میں خوشی داخل کرنے والی بات، عاشقان رسول کے دلوں میں خوشی داخل کرنے والی بات یہ ہے کہ شعبان المعظم کو ماہ درود بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی قرآن پاک کی آیت ہے جو تقریباً ہر ہی مسلمان کو یاد ہوتی ہے، بار بار وہ سنتا رہتا ہے، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ آیت جو درود ہے یہ بعض مفسرین کے نزدیک شعبان المعظم میں ہی نازل ہوئی ہے، تو اس لیے شعبان کو درود پاک پڑھنے کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس مہینے میں اور ویسے بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود پاک کے فضائل کیسے کیسے ہیں، ایسے ایسے واقعات احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک بڑا ہی نرالا اور بڑا ہی حیرت انگیز واقعہ آپ کو سناؤں۔ نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص نے ایک ہرنی کو شکار کیا، ہرنی کو شکار کیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ہرنی کو قوت گویائی عطا فرما دی، اور اس ہرنی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور میرے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں، اس وقت وہ بھوکے ہیں، آپ اس شکاری کو کہیے کہ یہ مجھے واپس جانے دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ حدیث پاک کا یہ واقعے کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اب ذرا غور کریں، ماں جو ہے نا وہ مائی ہوتی ہے۔ اس ہرنی نے یہ نہیں کہا کہ حضور مجھے چھٹی دلوا دیں، مجھے کسی طرح رہائی دلوا دیں، فرمایا میرے بچے، عرض کیا میرے بچے چھوٹے ہیں، حضور مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دلوا دیں، میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سوال کیا کہ اگر تم واپس نہ آئی تو اس ہرنی نے کیا کہا، اس کا جواب سنیے گا۔ وہ عرض کرتی کہ حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ تبارک و تعالی کی ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ یعنی آپ سوچو، اس نے اس لعنت کا ذکر کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس شکاری کو ارشاد فرمایا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو، میں ضمانت دیتا ہوں یہ واپس آ جائے گی۔ وہ ہرنی گئی اور تھوڑی دیر بعد، آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا گیا تھا کہ کوئی شکار چھوٹ جائے اور واپس آئے، وہ ہرنی واپس آتی ہے، اپنے آپ کو گویا پھر سرنڈر کرتی ہے، پھر گرفتاری پیش کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب ایک روایت کے مطابق اس شکاری نے نبی پاک کی اور ہرنی کی گفتگو سنی، پیارے آقا کا یہ کمال دیکھا کہ آپ کے سامنے جانور گفتگو کرتے ہیں، آپ جانور کی بولیاں بھی جانتے ہیں، اور جب وہ ہرنی واپس آ گئی نبی پاک کے کہنے پر تو وہ شکاری جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے کی ایک اور خوبصورتی دیکھیں کہ اب جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں آپ کی امت کے ساتھ اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں جیسے کہ یہ ہرنی اپنی اولاد پر شفقت کر رہی ہے، اور یا رسول اللہ میں آپ کو آپ کی امت کی طرف لوٹا دوں گا جیسا کہ ہرنی جو ہے وہ آپ کی طرف لوٹ کر واپس آئی ہے۔ تو یہاں نبی پاک کا مقام، پیارے آقا کا کمال، نبی پاک کا اعجاز بھی پتا چل رہا ہے، اور رب کی اس امت سے جو محبت ہے، رب کی جو کرم نوازی ہے وہ بھی پتا چل رہی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو اور درود نہ پڑھا جائے، یہ کتنا بڑا وبال ہے، یہ کتنی بڑی یوں سمجھیے کہ محرومی ہے، یہ بھی پتا چل رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے جس کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو درود پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو درود جو ہے وہ ہماری زندگی میں شامل ہونا چاہیے۔
ہماری زبان ذکر و درود سے تر رہنی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اچھا، بالخصوص جب ہم محفلوں میں جائیں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے، وہاں خاص درود پاک پڑھنا ہے۔ اور علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ، ہم بعض اوقات کسی نعت خوانی میں جاتے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کئی بار سنتے ہیں، تو فرمائیں بندے کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ایک مخصوص تعداد میں روزانہ درود پاک پڑھتا رہے۔ یعنی مثال کے طور پہ 100 بار، 200 بار، اللہ توفیق دے تو 313 بار، اس سے زیادہ بار، تاکہ اگر پورے دن میں کہیں اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا اور درود پڑھنا رہ گیا، تو یہ جو بعد میں درود پاک پڑھنا ہے یہ اس کے قائم مقام، اس کا آلٹرنیٹ ہو جائے گا۔ تو اپنی زندگی میں، اپنے معمول میں، اپنی روٹین میں ہمیں درود پاک کو شامل کرنا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ یہ جو جمعرات ہے نا، جب بھی جمعرات آتی ہے، سبحان اللہ، جمعرات اور جمعے کا دن یہ خاص گھڑیاں ہیں درود پڑھنے کی، تو اس میں اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بہترین مزید فضائل آئے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی پڑھنا نصیب فرمائے، مدنی چل کے ناظرین کو بھی۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج چونکہ ایک جزیرے پر آئے ہیں اور میری معلومات میں ہے کہ یہاں کہ اکثر لوگوں کا روزگار جو ہے وہ مچھیرے ہیں، وہ مچھلیوں کا کام کرتے ہیں، کئی دن سمندر میں گزارتے ہیں اور پھر مچھلیاں پکڑ کے لاتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جو مچھیرے نہیں ہیں، جو شہر کراچی سے آئے ہیں، مدری چل کے ناظرین بھی بہت بڑی تعداد وہ نہیں ہوگی، لیکن مچھلی کے سے کوئی نہ کوئی ہمارا تعلق رہتا ہے، کھانے میں بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو آج جو میرا بیان ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک کی عجائبات، اللہ کریم کی قدرت کے جو سمندر میں نظارے ہیں اور یہ جو مچھلیوں کی اور جو سی لائف ہے، اس کے بارے میں چند باتیں میں پیش کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو شاید بہت ساری معلومات آپ نئی حاصل کر سکیں گے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام کے ایک لشکر کے ساتھ ایک ایسا عظیم واقعہ پیش آیا، ایک ایسی مچھلی انہیں ملی جس کی یوں سمجھیے کہ مثال نہیں دی جا سکتی۔ وہ کتنی بڑی مچھلی تھی، وہ کب ملی، اور پھر صحابہ کرام نے اس مچھلی کا کیا کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کفار قریش کے مقابلے پر بھیجا، ایک غزوے، ایک جہاد کے لیے روانہ کیا۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں اور بڑے کمال کے جرنیل تھے۔ ان کو ہمارا سپہ سالار بنایا، کمانڈر بنایا، اور ہمیں کھجوروں کی ایک بوری دے دی کہ یہ راستے بھر آپ نے کھانی ہے۔ اونلی ڈیٹس، کھجوروں کی ایک بوری جو ہے وہ لشکر کو پاس تھی کھانے کے لیے۔ کہتے ہیں اس کے سوا کوئی اور چیز ہمارے پاس نہیں تھی۔ حضرت ابو عبیدہ روزانہ ہمیں ایک کھجور عطا فرماتے تھے۔ روز کی لشکر کی خوراک کیا تھی؟ ایک کھجور۔ یہاں میں تھوڑا سا بریک لے کر کچھ سمجھانا چاہوں گا، ذرا آگے سنیے پہلے۔ کہتے ہیں کہ سوال کیا گیا کہ آپ ایک کھجور سے گزارا کیسے کرتے تھے؟ فرمایا ہم اس کو بچے کی طرح چوستے تھے، پھر اس کے اوپر پانی پی لیتے تھے اور وہ رات تک ہمیں کافی ہو جاتی تھی۔ ہم اپنی لاٹھیوں سے درخت کے پتے گراتے، انہیں پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے۔ یہ صحابہ تھے، یہ جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ یہ کسی پکنک کے لیے نہیں گئے تھے، یہ راہ خدا میں جان لٹانے گئے تھے، اسلام کی خدمت کے لیے گھر سے نکلے تھے، مگر ایک کھجور ہے اور اس پر گزارا ہے۔ مگر آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے مگر پھر بھی شکوہ ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہم جان لٹانے جا رہے ہیں، آپ کے دین کو بچانے جا رہے ہیں، ایک ایک کھجور پر کیسے زندہ رہیں گے، حضور کچھ تو اور دیجئے۔ کبھی کسی صحابی کے منہ سے آپ نے یہ نہیں سنا۔ کئی دن کے فاقے، غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ واقعہ آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ صحابی رسول نبی پاک کے پاس آئے غزوہ خندق کے موقع پر، عرض کی حضور الجوع، بھوک۔ حضور پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کرتا اٹھایا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔
زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے۔ ایک طرف تو نعتیں پڑھتے ہیں مگر کبھی مچھلی نہ لگے، کبھی روزگار نہ ملے، کبھی کاروبار میں کمی ہو جائے ہیں، کبھی تھوڑے پیسوں کا نقصان ہو جائے تو شکوے شکایات کمپلین ہیں، برباد ہو گیا، اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے، میں تو نماز پڑھتا ہوں پھر بھی میرے روزگار میں برکت نہیں ہوتی۔ کتنی بارگاہ الہی میں کمپلین کرتے ہیں ہم، کدھر گیا ہمارا صبر، کدھر گیا شکر؟ یہ صحابہ ہے، کہتے ایک کھجور ہوتی تھی اور ہم اس پر گزارا کرتے تھے۔ اب دیکھو اللہ نے غیبی مدد کیسے کی، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو تو صحیح، پھر دیکھو کیسی مدد آتی ہے، پھر کیسے غیب کے خزانے کھلتے ہیں۔ یہ صبر کرتے تھے، اب کیسے غیب کے خزانے کھلے؟ کہتے ہم سمندر کے ساحل پر پہنچے، وہاں پر ٹیلے کی مانند، پہاڑ کی مانند ایک بہت بڑی مچھلی پڑی ہوئی تھی جسے عنبر کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تو مردار لگ رہی ہے، یہ مردار ہے۔ پھر خود ہی فرمایا کہ نہیں، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم راہ خدا میں نکلے ہوئے ہیں اور آپ حضرات حالت اضطرار میں ہیں۔ یہ ایک الگ پوری بحث ہے کہ جب جان جانے کا وقت ہو، خوف ہو کہ انسان دنیا سے چلا جائے گا، تو اب بہت ساری وہ چیزیں جو کھانا جائز نہیں، کچھ شرائط کے ساتھ اس کی اجازت مل جاتی ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں پورے لشکر نے 300 لوگ تھے، ایک مہینے تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، اس کو مچھلی ختم نہ ہوئی۔ اتنی بڑی مچھلی، اس کی سائز کتنی بڑی تھی؟ فرماتے ہیں کہ ہم نے کھایا کہ ہم سارے فربا ہو گئے، تگڑے ہو گئے۔ مجھے یاد ہے، وہ بزرگ کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ ہم اس کی آنکھ کے جو ہول تھا، گھڑا تھا، اس میں سے مٹکے بھر کر چربی نکالتے اور اس مچھلی سے بیل جتنے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹتے تھے۔ اتنی بڑی مچھلی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس مچھلی کی آنکھ کا حلقہ اتنا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ نے ہم میں 13 آدمیوں کو اس کے آنکھ کے حلقے میں بٹھایا تو ہم سارے اس میں سما گئے۔ اتنی بڑی مچھلی۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ اس کی پسلی کمان کی طرح ہم نے کھڑی کی تو اونٹ جو جس کے اوپر کجاوا بھی لگا ہوا تھا، یعنی اس کے اوپر بیٹھنے کی بھی جو جگہ ہوتی ہے وہ بھی بنی ہوئی تھی، اس کو اس پسلی کے درمیان سے نکالا تو اونٹ بھی اس کے نیچے سے گزر گیا۔ اللہ پاک نے ایسی غیبی مدد کی۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پورا مہینہ اس پر گزارا، اب اس کا کچھ گوشت کاٹ کر ہم نے اپنے پاس بھی رکھ لیا۔ اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے ذکر کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا تھا، کیا تمہارے پاس اس گوشت میں سے کچھ ہے؟ صحابہ نے کہا جی حضور ہم بچا کر بھی لائے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ہو تو ہمیں بھی کچھ کھلاؤ۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس میں سے کچھ تناول فرمایا۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرتا ہے نا جب بندہ تو ادھر سے روزی دی جاتی ہے، ادھر سے مدد کی جاتی ہے، جہاں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا وہاں سے ہیلپ آ جاتی ہے۔ لیکن اگر بندہ کہتا ہے نا کہ صبر بھی نہ کرے، شکوہ شکایات کرے، تو پھر اس کی مدد نہیں ہوتی، پھر وہ اور تکلیف میں جاتا ہے، کیونکہ جو ناشکری کرتا ہے اس کی نعمتوں کو اور زوال لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم صبر کرنے والوں میں بن جائیں۔ یہاں ایک اشکال جو ہے، ایک کنفیوژن ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے، تو اس کا ازالہ کر دیتا ہوں کہ یہ جو مچھلی کو حضرت ابو عبیدہ نے مردار کہا، حالت اضطرار میں قرار دے کر تناول فرنے کی بھی اجازت دے دی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گوشت کو کیسے تناول فرمایا؟ سبحان اللہ۔ علماء نے بڑی پیاری اس پر تحقیق کی اس حدیث کے تحت کہ مچھلی ایسا جانور ہے جس کی ذبح کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حلال ہونے کا علم نہیں تھا، کیونکہ پھر یہ کہ ملنے والی مچھلی ایسی تھی جو سمندر کے کنارے پر پڑی ہوئی ملی تھی، اسے باقاعدہ شکار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے یہ مزید مشکوک ہو گئی، تو انہوں نے اس مچھلی کو مردار قرار دے دیا۔
پھر اپنے اجتہاد سے حالت اضطرار کی بنا پر اسے کھانے کا حکم دے دیا، لیکن ان کا مچھلی کو مردار گمان کرنا یہ ان کی اجتہادی خطا تھی۔ اسی بنا پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت اضطرار نہیں تھی نبی پاک کی، آپ تو مدینے میں تھے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے اسے تناول فرمایا۔ شارحین حدیث نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس مچھلی کو کھائے جانے کے بہت خوبصورت نکات بیان فرمائے، مثلا یہ غیبی رزق تھا اور برکت والا گوشت تھا، اس کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے طلب کیا اور تناول فرمایا۔ اور اس